الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، رب العالمین کی فضل و توفیق سے آج ہمارا 10واں درس ہے، اور جو موضوع ہے وہ ہمارا ایک دلچسپ موضوع ہجرت کا چھٹا سال ہے، لیکن ہجرت کے چھٹے سال میں ایسے واقعات نمودار ہوئے کہ جس میں کئی کافر جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور اتنی فتح اس اندر ملی، اسے بیعت الرضوان بھی کہا جاتا ہے، جس کو رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ ہجرت کے چھٹے سال ایک واقعہ نمودار ہوا، جسے واقعہ بیعت الرضوان اور صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس فتح کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا۔ اب جسے رب العالمین فتح مبین لقب عطا فرما دے، یعنی کھلی فتح ان کو عطا کی گئی، تو وہ فتح کیسی ہوگی؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا چھٹا سال چل رہا ہے، 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کا احرام باندھ لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا ہے، کیونکہ حضور تھے مدینہ میں اور عمرہ ادا کرنا ہے مکہ المکرمہ میں جا کر۔ کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 1400 صحابہ کرام اس کے اندر تھے۔ حضور کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے نہ دیں گے، تو اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا کفار قریش کے پاس کہ دیکھ کر آئے کہ یہ ہمیں عمرہ کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جب یہ شخص وہاں پر گیا اور جب وہاں پر پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کفار مکہ کی ارادے کی خبر لے کر آیا کہ یہ لوگ تمام قبائل یہاں پر جمع ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان لوگوں نے ایک فوج بھی تیار کر لی کہ اگر یہ جنگ کریں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، مکہ المکرمہ پہنچنے ہی والے تھے، تو وہاں پر ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، مقام بلدہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور خالد بن ولید ایک کافر تھا اور اس کا بیٹا اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ دونوں آ رہے تھے سامنے سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام راستے سے ہٹ کر آپ دوسری طرف چلے گئے کہ ان کو ہم نظر نہ آئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حدیبیہ کے اندر اپنا پڑاؤ ڈالا، لیکن جہاں پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے، 1400 صحابہ کرام ہیں، اچھا عمرے کے بغیر جا بھی نہیں سکتے، وجہ اس کی یہ تھی کہ احرام باندھ چکے تھے، اور عمرے کے احکام میں یہ بھی ہے کہ بندہ عمرے کے اندر اپنے جوئیں بھی نہیں مار سکتا۔ جب بندہ اپنے جوئیں نہیں مار سکتا تو بندہ عمرے کا احرام کیسے اتار سکتا ہے؟ اتنی سخت پابندیاں تھی، اگر بندہ ایسی کوئی حرکت کر بھی لے تو ایک دم لازم ہو جاتا ہے اس کے اوپر، تو اتنی سخت پابندیاں تھی۔ تو مقام حدیبیہ میں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہاں پر پانی کی بہت زیادہ کمی تھی، کئی دن صحابہ کرام نے نکالے، لیکن جب کئی فاقے ہوئے پانی کے کہ اب زبانیں ترس رہی ہیں پانی کے لیے، خوش ہو چکی ہیں، جانور ترس رہے پانی پینے کے لیے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نظر کرم فرمائیے، یہاں تو ہماری زبانیں بھی خشک ہو چکی ہیں، جانور جو ہیں وہ بھی پانی کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کچھ نظر کرم فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ پانی بچا ہوا ہے یا نہیں؟ فرمایا حضور کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہوگا مٹکوں میں، باقی سارا ختم ہو گیا، فرماتے ایک پیالے میں جمع کر کے لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے میں پانی جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے تمام مٹکوں سے پانی جمع کیا اور ایک پیالے میں اس کو جمع کر دیا۔ اب اتنا بھی پانی نہیں تھا کہ اس پیالے کو پورا بھر لیا جائے، حضور کا یہ معجزہ تھا، اس کے اندر ایک ظاہر ہونا تھا، اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس پیالے کو آگے کیا جائے۔ اب اس پیالے کو جب آگے کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس
اس پیالے کے اندر ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو، کیونکہ رحمت للعالمین نے سب سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا، تمام نبیوں کو معجزہ ملا، ہم ان کو یاد کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مار، جب پتھر پر مارا گیا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن جب حضور کو بھیجا گیا، حضور کو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا، اور یہ کہ مالک آپ کو پتھر پر مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، اے محبوب آپ کو پتھر پر مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، آپ بس اپنے دست اقدس اس کے اندر رکھ لیجیے، اللہ رب العالمین خود ہی پانی کو ڈبل فرما دے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس کے اندر رکھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضور کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں تو پتھر سے نکلتے تھے، لیکن یہ حضور کی انگلیاں مبارک تھی کہ جہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی تھا ہم نے پیا، ہمارے جانوروں نے پیا، یہاں تک کہ یہ ایک دن پانی نہیں چلا، فرماتے کئی دنوں تک ہم بھی سیراب ہوتے رہے، ہمارے جانور بھی سیراب ہوتے رہے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اب مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم لشکر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہوا ہوا ہے، جنگ کے لیے آمادہ ہوا ہوا ہے، اور یہ لوگ سارے احرام باندھے ہوئے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا کہ احرام میں تو ہم کچھ ایسی حرکت کر بھی نہیں سکتے۔ اب حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نام ہی صلح حدیبیہ ہے، حضور چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مکہ المکرمہ جائے اور ان سے بات کر آئے۔ جب حضور علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مکہ المکرمہ کی طرف، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک تو بڑے مالدار تاجر تھے، اور دوسری چیز ان کی عزت بڑی تھی، کوئی ان کے اوپر ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھا سکتا تھا، نہ ان کی کوئی بدتمیزی کر سکتا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ایک نام تھا رئیسوں میں۔ فرماتے جیسے ہی آگے بڑھے تو کہا کہ حضور علیہ السلام کا پیغام آپ کی بارگاہ میں لایا، آپ کے پاس لایا، وہ یہ کہ حضور چاہتے کہ صلح کر لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم تم کو اور حضور کے ساتھ جو حضور کے اصحاب آئے ہیں کبھی بھی ان کو ہم جنگ کے لیے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے کبھی بھی ہم جگہ نہیں دیں گے۔ جب یہ بات یہاں پر پہنچی تو کہا کہ اے عثمان تم ہم میں سردار ہو، ایک کام کرو تم عمرہ کر سکتے ہو، باقی اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کے پاس ایک موقع تھا کہ عمرہ ادا کر لیتے، لیکن عاشق رسول تھے، صحابی رسول تھے، فرماتے ہیں جب تک محمد عربی نہیں آئیں گے میں عمرہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ شان تھی عثمان غنی کی۔ فرماتے عثمان کیسے ادا کر لے جب تک حضور ساتھ نہ ہو؟ فرماتے یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میں بغیر حضور علیہ السلام کے میں عمرہ ادا نہیں کر سکتا، اور کفار قریش نے آپ کو وہیں پر روک لیا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اب یہاں سے۔ اب جب آپ کو روک لیا گیا تو آپ کی ایک خبر پہنچی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، یہ افواہ پھیلا دی گئی۔ جب حضور کو پتہ چلا کہ عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، یہ جو افواہ پہنچی تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب تو ہم پر ان کا بدلہ لینا فرض ہے کہ انہوں نے ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو حضور علیہ السلام ایک درخت کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابیوں تم سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو جو تمہیں بیعت کرواتا ہوں۔ سب صحابہ کرام آگے بڑھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، اور یہ ہاتھ کیسا تھا؟ یہ قرآن مجید نے ہاتھ کی تائید فرمائی، یہ ہاتھ حضور کا کیسا تھا؟ حضور کے ہاتھ کی شان بھی رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے کہ سب صحابہ کرام آگے بڑھے، اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، حضور نے ارشاد فرمایا یہ وعدہ کرو کہ آخری دم تک تم میرے وفادار اور مجھ پر اپنی جان نثاری پیش کرو گے، اس چیز کا تم مجھ سے بیعت کرو۔ ہمارے اوپر جو بیعت کی جاتی ہے وہ یہیں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ کہ فرمایا صلح حدیبیہ پر جب حضور نے بیعت فرمائی تھی صحابہ کرام سے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا یقیناً جو لوگ اللہ کے رسول یعنی اے محبوب تمہاری بیعت کرتے ہیں، اے محبوب جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، حضور کے ہاتھ کی شان بتائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں اے محبوب جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ دراصل وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔
حضور کا ہاتھ پر کیا فرمایا کہ اے معمول تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے وہ یقیناً اے معمول وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی حضور علیہ السلام کی یہ شان تھی۔ اب جب پتہ چلا کہ سیدنا عثمان غنی کی جو پتہ چلا کہ آپ تو زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، آپ واپس بھی چلے آئے تھے اور یہ افواہ غلط پھیلی ہوئی تھی، تو حضور کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ افواہ غلط تھی۔ اب حدیبیہ میں جو سب سے پہلے شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ تھا، وہ بدیل بن ورقہ تھا۔ یہ آیا حضور علیہ السلام کے، اور یہ حلیف میں تھا اور یہودیوں میں سے تھا کہ یہ خیر خواہ میں تھے حضور کے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ورقہ، اے بدیل، کفار مکہ کو ہمارا جا کر پیغام دو۔ وہ حضور نے پیغام ان کو کیا دیا؟ فرمایا تم ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، اگر ہم جنگ کرنا بھی چاہیں گے۔ اچھا ایک بات یاد رکھ لو، حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا صلح کے طور پر؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلسل لڑائیوں سے قریش تمہارا مال بھی کم ہو چکا ہے، تمہارے آدمی بھی کم ہو چکے ہیں۔ یاد رکھنا اگر ہم لڑنے پر آئے، اگر تم جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ہم بھی جنگ کریں گے، یہاں تک کہ خدا کی قسم، حضور نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک تم سے جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن میرے بدن سے الگ نہ ہو جائے۔ اتنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو بدیل بن ورقہ آگے بڑھا اور یہ اس کا کفار قریش کے پاس جب گئے اور وہاں پر حضور کا پیغام پہنچا دیا، تو کفار قریش کے جو شرارت والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم تو ان کا پیغام نہیں سنیں گے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی شخص تھے جو کہتے تھے جو سنجیدہ تھے، جو کہتے تھے کہ ہم سن لیں گے۔ تو ان کے سامنے حضور کا پیغام بیان کر دیا گیا۔ جب حضور کا پیغام بیان کیا گیا تو اس میں ایک شخص تھا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میں اگر بات کرنے جاؤں محمد عربی سے تو کیا تم مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، تم میری اولاد ہو، کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ جائیں، آپ بڑے ہم میں، آپ کو کون روکے گا؟ عروہ بن مسعود ثقفی یہ اتنا بدبخت شخص تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ قوم میں سب سے بڑا آدمی میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جب حضور کے پاس آتا تو کس طرح بات کرتا ہے یہ بھی بتایا جائے گا۔ فرماتے جب یہ حضور کے پاس مقام حدیبیہ قریب پہنچا تو آواز لگاتا ہے کہ مجھے بدیل بن ورقہ کا پیغام پہنچا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، اگر آپ نے لڑ کر، اس نے ایک بات کہی کہ آپ تو ایسے ہیں کہ اگر تمام کوئی بھی عرب والا، کوئی بھی قبیلے والا اپنے عرب کو، اپنے قبیلے کو برباد نہیں کرتا، آپ قریش میں سے ہو کر اپنے قریش کو برباد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر ہم، اب اس نے غلط بات کی تھا، وہ کیا بات کی؟ میں نے کہا نا کہ اتنا بدبخت شخص تھا۔ اس نے ایک اور بات کی کہ جس سے صدیق پاک سے ایک غصہ آیا، وہ یہ اس نے بات کی کہ اگر ہم آپ سے جنگ کریں گے تو جتنے بھی آپ کے ساتھی جو کھڑے ہیں آپ کے صحابہ، یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ بات کی۔ صدیق پاک وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، ممبر کے لحاظ سے ہوتے ہیں، وہ کلمہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ جو کہیں گے وہ ایک گالی کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے کہا اے عروہ چپ ہو جا، پھر آپ نے گالی دی۔ فرماتے ہم بھلا حضور کو چھوڑ کے کیوں جائیں گے، ہم بھلا حضور کو چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ آپ نے اس کو گالی دی تھی نا، ایسی گالی دی کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اپنے اصحاب سے پوچھتا ہوا عروہ بن ثقفی، یہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے۔ تو ادھر سے پیچھے ہو گیا، بولے اس نے ابھی بات کی ہے مجھ سے۔ اب یہ اتنا بدبخت آدمی تھا کہ یہ حضور سے جب بات کرتا تو حضور کی داڑھی مبارک پر ہاتھ لگا دیتا بار بار، اور حضور کے صحابہ کرام کے سامنے حضور پر کوئی ہاتھ لگا لے کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وہیں پر مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے تھے اور ننگی تلوار لے کے، یعنی تلوار نیام سے نکال کھڑے ہوئے تھے اور انتظار کرتے تھے اگر کوئی حرکت کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، یعنی پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر ہاتھ لگایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مارا، اور میں آئندہ ہاتھ نہیں لگائی حضور کو۔ میری ہمت کیسے ہوتی تو بار بار حضور کی داڑھی مبارک پر ہاتھ لگاتا ہے۔ صحابہ کرام حضور کا ادب بتا رہے ہیں۔ جب یہ بات پتہ چلی اور اس نے یہ چیزیں دیکھی کہ حضور کے اصحاب کو اتنا عالم ہے تو حضور کو ہاتھ لگانے دیتے، ان کا پہرا اتنا دیتے ہیں یہ لوگ، یہ اپنی قوم میں چلا گیا اور اپنی قوم میں جا کر اس نے خطبہ دیا۔ اور خطبہ کیا دیا؟ ایک کفار، ایک کافر، لیکن اس نے جو خطبہ دیا وہ کیا خطبہ دیا؟ اس نے کہا کہ اپنے الفاظ میں اس نے بیان کیا کہ میری قوم خدا کی قسم، جب حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک، اس نے تھوکنے کا لفظ استعمال کیا لیکن ہم عاشق رسول ہیں،
حضور علیہ السلام نے جب اپنا لعاب مبارک نیچے تشریف لاتا ہے حضور کا، تو یہ حضور کے اصحاب ایسے ہیں کہ یہ نیچے پھینکنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیتے. بولو سبحان اللہ. حضور کے صحابہ کرام کا ادب بتایا جا رہا کہ حضور کا ادب کس طریقے سے کیا کرتے تھے. اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہم میں سے کچھ احباب ایسے ہیں جو سو بھی رہے، سوئے نہیں، اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے ترقی رکھیں تاکہ میرا بھی حوصلہ بلند ہو اور اپنے سبق کو میں آگے چلاتا بھی ہوں. اب حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک جب حضور علیہ السلام نیچے تشریف لاتا ہے وہ، تو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو آگے دراز کر لیتے. بلکہ اتنا یہ نہیں تھا، ہاتھوں کو دراز کرنے کے بعد اتنی محبت میں وہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے. حضور کے صحابہ اتنی محبت میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے، وہ لعاب مبارک اپنے چہرے سے مل لیا کرتے تھے کہ حضور کا ادب کیا کرتے. اتنا نہیں، جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں، وضو کے بعد حضور علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک دھوتے، اپنا ہاتھ مبارک دھوتے. یہ حضور کے صحابہ اتنا آگے بڑھتے تھے، حضور کے پانی مبارک کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. گویا کہ تلواریں جس طرح چلتی ہیں جنگ کے اندر، اس طرح یہ آگے بڑھتے حضور کا پانی لینے کے لیے. اللہ اکبر. اس طرح حضور کا ادب کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس نے ایک بات، عروہ بن مسعود ثقفی نے اپنی قوم میں کھڑا ہوا اور اس نے ایک بات کی، کہا خدا کی قسم میں قیصر کسریٰ گیا ہوں، نجاشیوں کے بعد دربارے میں گیا ہوں، لیکن جتنی کائنات میں عزت میں نے محمد عربی کی تعظیم کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھا، اتنا کسی کو بھی نہیں دیکھا. یعنی جتنی تعظیم حضور کی جاتی ہے اتنا کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ حضور کے صحابہ ایسے ہیں. فرماتے ہیں یہ بات کہنی تھی. اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے لشکر میں سے کھڑا ہوا جس کا نام مقرز تھا. وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم نے جو بیان کے سچ ہے یا نہیں. اس نے کہا چلے جاؤ دیکھ کے آ جاؤ. یہ بندہ آگے بڑھا مقرز، اور جیسے آگے بڑھا تو حضور علیہ السلام کے یہاں پر پہنچا. حضور نے فرمایا کہ یہ مقرز ہے اور یہ ایک لچا آدمی ہے. اچھا یاد رکھیے گا، ایک بندے کے سامنے بندے کے اندر صفت پائی جاتی ہو اور اس کو بیان کر دینا، اس کو بیان کر دیا جائے اور قوم کو خبر دینے کے لیے، تو یہ غیبت نہیں ہوتی بلکہ بتانے کے لیے ہوتی ہے اس بندے سے بچا جائے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ بہت ہی لچا آدمی ہے. حضور علیہ السلام نے ابھی اس سے بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا سہیل. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تو آ گیا سہیل، اب ہمارے معاملے میں ہو جائے گا سہل، یعنی ہمارے معاملے میں آسانی ہو جائے گی. یہ سہیل جیسے آیا، یہ بھی کافر تھا، تو چنانچہ سہیل آیا اور اس نے کہا کہ آپ آئیے اور ہم دونوں بیٹھ کر صلح کی شرائط لکھتے ہیں، اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ آپ مکہ المکرمہ میں آئیں جب آپ کا جی چاہے. یہ صلح کرنا تھا کہ اب جنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی. اچھا صلح کیا کی گئی؟ فرمایا آئیے بیٹھیے. اچھا بھائی دستاویز نکالے گئے، فرمایا ایک پرچہ لیا گیا، قلم لیا گیا. اچھا لکھنے والے کون بنیں گے؟ فرمایا لکھنے والے حیدر کرار بنیں گے. حیدر کرار کو آگے بلایا گیا، مولا علی کو. آپ نے قلم اٹھایا اور پرچہ لیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو سہیل تھا تو کافر ہی ہے، اس نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے معاذ اللہ. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے علی لکھو. اس نے کہا الرحمن کو ہم نہیں جانتے، رحمان کون آ گیا؟ لکھنا ہے تو بسمک اللہم لکھو، یعنی اللہم لکھو، اس کے علاوہ کسی اور کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا علی بسم یہ کہہ رہا ہے وہ لکھ دو بسمک اللہم، یعنی اللہم لکھ دو، الرحمن کو ہٹا دو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی یہ لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے یہ لکھو. فرمایا یہ کون ہے محمد الرسول اللہ؟ استغفر اللہ. اس نے یہ بات کی تو بھائی یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ کو ہٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو اپنا نام. حضور کو کہہ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. لیکن جب مولا علی نے بات سنی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رسول اللہ محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھو. اب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا مولا علی کو جب یہ کیسے گوارا ہو کہ حضور کا نام مٹا دیں. لیکن یاد رکھیے گا جب ادب ہوتا ہے، ادب کے ساتھ جب اوپر حکم آ جائے تو پھر ادب نیچے ہو جاتا ہے، حکم اوپر ہو جاتا ہے. جب حضور نے ارشاد فرما دیا، حکم ارشاد فرمایا حضور نے، تو مولا علی نے گوارا نہ کیا. حضور سے ارشاد فرمانے لگے کہ حضور آپ کا نام تو کبھی میں مٹا ہی نہیں سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا اچھا میرا نام کہاں لکھا؟ فرمایا محمد. فرمایا مولا علی نے وہاں پر انگلی لکھی، انگلی رکھی اپنی، اور حضور علیہ السلام نے رسول اللہ کو مٹا دیا. فرمایا محمد بن عبداللہ یہاں پر لکھو. اب یہ باتیں وہاں پر لکھی گئی اور اس میں چند شرائطیں لکھی گئی. وہ کون کون سی شرائطیں تھی جس میں چند تو یہ بیان کی جاتی ہیں. نمبر ایک تو یہ
کہ مسلمان اس سال جو عمرہ کرنے کے لیے آئے بغیر عمرہ کے جائیں گے یہاں سے، نمبر 1۔ نمبر 2، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے تو صرف 3 دن ٹھہریں گے، اس سے زیادہ ٹھہرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ تیسری چیز، اچھا تلوار کے سوا کوئی دوسری چیز اپنے ساتھ نہ لائیں گے۔ چوتھی 5ویں چیز یہ کہ مکے میں جو مسلمان پہلے مقیم ہیں وہ کدھر نہیں جائیں گے، یعنی اگر وہ مدینہ المنورہ جاتے بھی ہیں تو ان کو جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ کچھ شرائط طے ہوئی، لیکن صحابہ کرام کو یہ منظور نہ ہوئی، صحابہ کرام کو یہ منظور نہ ہوئی کہ یہ کس طرح کی شرائط ہے۔ یہ جو فتح ہوئی ہے ہمیں آج، یہ ایک ذلت والی فتح ہوئی ہے، لیکن یہ جو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا تھا، پھر رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مبین ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں یہ فتح مبین ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اتنی شرائطیں رکھی گئی لیکن فتح مبین تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ اس وجہ سے کہ فتح مبین اس وجہ سے اس کو قرار دیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام خود ارشاد فرماتے اس بارے میں، جب ہم نے یہ فتح ہم پر نصیب ہوئی تو مکہ المکرمہ سے اب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ آ کر اسلام کی بارے میں پوچھتے کہ اسلام ہوتا کیا ہے، اسلام کی باتیں سیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام کو کتنا فائدہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے وہ صلح حدیبیہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک جتنے مسلمان ہوئے تھے آج تک کبھی ایسے مسلمان نہیں ہوئے۔ پہلے لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ فتح مبین ایسے ہوئی ہے، نہیں، رب العالمین نے جو ارشاد فرما دیا نا، حضور نے جو ارشاد فرما دیا وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ان کا کھانا پینا یہ مکہ المکرمہ سے آ کر کفار قریش آ کر چیک کیا کرتے تھے اور یہ پسند فرماتے تھے اور پھر حضور پر ایمان لایا کرتے تھے، تو اس طرح یہ معاملات آگے بڑھتا گیا۔ حضور علیہ السلام کی ایک شرط رکھی گئی تھی، کوئی بھی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ نہیں جائے گا، یعنی کہ اگر مکہ المکرمہ سے کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے اگر کوئی چھوڑ کے جاتا بھی ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ کی طرف جاتا ہے تو وہ کبھی بھی مدینے میں رہنے نہیں دیں گے، مدینے والے اس کو مکہ المکرمہ کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت ابو بصیر آئے جو چھوڑ کر وہاں سے آ گئے تھے۔ جیسے یہ آگے پہنچنے حضور علیہ السلام کے پاس، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بصیر تمہیں بلانے کے لیے 2 آدمی آئے ہوئے کفار کی طرف سے، ہمارا معاہدہ ہو چکا کہ ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں کفار کی طرف بھیج رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے گا، کوئی آسانی پیدا فرما دے گا، تم جاؤ ابھی۔ فرماتے ہیں یہ مقام میں پہنچے تھے ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے، تو مقام ذو الخلیفہ کے اندر پہنچے، کھانا وغیرہ کھا رہے تھے، تو ایک غلام وہاں پر بیٹھا ہوا جس نے حضرت ابو البصیر کو بلانے کے لیے بھیجا تھا کہ بھائی ان کو لے کر آؤ مکہ المکرمہ کی طرف واپس۔ اب جب مقام ذو الخلیفہ کی طرف پہنچے تو حضرت ابو البصیر کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا یار تیری تلوار تو بہت اچھی ہے، اور میں دکھاؤں، میں تو اس سے کافی جنگ کر چکا ہوں۔ اس غلام نے کہا جو کھانا کھا رہا تھا بیٹھ کر، آپ نے کہا دکھاؤ، آپ نے تلوار نکالی، اس کفار کی گردن مار دی۔ اب یہ معاہدہ طے کیا ہوا تھا اور کفار کو مار دیا گیا۔ 2 کافر تھے، ایک تو مر گیا، ایک بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آ گیا، مسجد نبوی کے اندر گھس گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس بندے کو بلایا جائے، یہ تو خوف زدہ لگ رہا ہے۔ حضور سے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے جو ابو البصیر ہے اس نے ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا اور ہم اس سے بچ کر یہاں پر میں آ چکا ہوں، میری جان کی حفاظت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو البصیر جاؤ یہاں سے۔ حضرت ابو بصیر نے اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، تو یہ ساحل سمندر کی طرف لوٹ گئے۔ اور ایک اور شخص جن کا نام ہے حضرت ابو جندل، یہ بھی اپنی زنجیریں چھوڑ کر توڑ وغیرہ کر یہ بھی آ گئے تھے ساحل سمندر کے پاس، یہاں تک کہ 70 افراد یہاں پر آ کر جمع ہونے لگے، کیونکہ مدینہ المنورہ نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو مسلمان ان کو حوالے کر دیں گے۔ صلح ہو چکی تھی اور یہ تقریباً 10 سال تک تھی یہ صلح جو تھی کافی سالوں تک رہی، تو کہا کہ یہ صلح ہونی چاہیے تھی۔ اب صلح میں جب لکھا ہوا تو حضور علیہ السلام وعدہ خلافی تو ویسے حضور نہیں کیا کرتے تھے، وعدے کے پکے تھے حضور، تو حضور نے ارشاد فرمایا اب یہاں پر ساحل سمندر کے پاس 70 آدمی رہنے لگے، لیکن یہاں پر جو جاتے تھے وہ کفار قریش کی تجارتی اموال جاتے تھے، کفار قریش کی تجارت اموال۔ اب ان لوگوں نے یہ کہ صحابہ کرام جو ادھر رہنے لگے کہ کفار قریش جیسے اپنا مال لاتے یہ لوگ لوٹنا شروع کر دیتے، 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، کافی مرتبہ ایسا ہوا وہ بیچارے پریشان ہو کر ہاتھ جوڑنے لگے حضور کے سامنے کہ خط لکھا حضور کے آگے، تو میں جو آپ کے بندے ادھر رکے ہوئے نا ان کو برائے مہربانی اپنے پاس بلوا لیجیے، یہ ہمارا مال ختم کر دیں گے۔
تو میں اس طرح ان کے اوپر پابندی ختم ہوئی۔ اب کسی پر پابندی نہیں ہے کہ کوئی مکہ المکرمہ سے آئے تو مدینہ المنورہ میں نہیں لے سکتا۔ اب ایسا ہے کہ جو مدینہ المنورہ میں جانا چاہے تو وہ مدینہ المنورہ جانا چاہے، اور جو مکہ المکرمہ جانا چاہے تو وہ ادھر جانا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ معاہدہ اس طرح ختم ہوا۔ تو یہ بیعت الرضوان یہاں پر ہوئی۔ بیعت الرضوان کیا ہوئی؟ جو ابھی بیان کی گئی کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور صلح حدیبیہ یہاں پر ہوئی۔ تو آج ہمارا جو موضوع تھا وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہمیشہ میری جانثاری کرو گے، میرے وفادار رہو گے، اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کا سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔